أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد. ناظرین محترم، النور چینل کے توسط سے عقائد اسلامی اور خدا شناسی کے درس کا یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا صفات ثبوتیہ، یعنی وہ صفات جن کا خدا میں ہونا ضروری ہے، وہ صفات جو خدا میں پائی جاتی ہیں. آج ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ وہ صفات جو خدا میں نہیں پائی جانی چاہیے، یعنی خدا کا ان صفات سے پاک و منزہ ہونا ضروری ہے، جن صفات کا خدا کے لیے ہونا سزاوار نہیں، جن صفات کا خدا سے سلب کرنا اور خدا سے نفی کرنا ضروری ہے. ایسے صفات کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں بتا چکے تھے کہ خداوند متعال واجب الوجود بالذات اور صرف کمال مطلق ہے، کمال محض ہے، یعنی ہر طرح کا کمال خدا میں پایا جاتا ہے، اور ہر طرح کے عیب و نقص سے خداوند عالمین بری ہے. لہٰذا صفات سلبیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جن صفات کو خدا سے سلب کرنا ضروری ہے. لہٰذا یہاں پر صفات سلبیہ یعنی ان صفات کا خدا سے سلب کرنا ضروری ہے، ایسی صفات نہیں جو خدا کے لیے کمال ہیں اور جو خدا کے صفات کمالی میں شامل ہوتی ہیں، بلکہ یہاں پر صفات سلبیہ میں سے ان صفات کو خدا سے سلب کیا جاتا ہے جو خدا کے لیے منفی صفات کہلاتے ہیں، جو مثبت صفات نہیں ہوتے ہیں، یا جس میں کسی طرح کا نقص پایا جاتا ہے. وہ صفات ان صفات کو سلب کیا جاتا ہے جو ذات وحدہ لا شریک کے لیے مناسبت نہیں رکھتے. حقیقت میں منفی صفات کو سلب کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے اس فارمولے کے مطابق نفی جمع کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی ان منفی صفات کو سلب کیا جاتا ہے، منفی صفات کو خدا سے ہٹا دیا جاتا ہے، منفی صفات کو خدا سے دور کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروردگار جب ان صفات سے بھی پاک و منزہ ہو جائے تو وہ کمال مطلق کہلاتا ہے. لہٰذا صفات سلبیہ سے مراد کسی کمال کا سلب ہونا نہیں، بلکہ نقص اور منفی صفات کا خداوند عالمین سے سلب ہونا ہے. اب ہم آئیں اختصار کے ساتھ وہ صفات سلبیہ جو مشہور ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا کے لیے ضروری ہے ان صفات میں سے جن صفات کا خدا سے سلب کرنا ضروری ہے، خدا کا ان صفات سے مبرہ ہونا ضروری ہے. وہ صفت سب سے پہلے جسمانیت کی صفت ہے، یعنی خداوند عالمین جسم و جسمانیت سے پاک و مبرہ ہے. خداوند عالمین میں جسمانیت نہیں پائی جاتی. جسمانیت اگر خدا میں ہو تو کیا ہوگا؟ جسمانیت کا خدا سے سلب کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جسمانیت میں دو طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور خداوند عالمین ہر دو خصوصیات سے بری اور منزہ ہے. پہلی خصوصیت جو جسمانیت میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جسم ہمیشہ مرکب ہوتا ہے، جسم ہمیشہ چند اجزاء سے مل کر بنتا ہے، جبکہ خداوند عالمین ترکیب سے مبرہ اور ترکیب سے منزہ ہے. خدا میں کسی طرح کی کوئی چیز کی ترکیب موجود نہیں. اور جسمانیت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب
کسی شے میں جسمانیت کی صفت پائی جائے تو جسمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس جسمانیت والی چیز یا جسم کے لیے کوئی مکان بھی ہو. یعنی جسمانیت مکان گھیرتی ہے، جگہ گھیرتی ہے. اسے اپنے وجود کو رکھنے کے لیے، اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے جگہ اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے. جگہ اور مکان کی طرف محتاج ہوتا ہے، اور پروردگار ہر طرح کی احتیاج اور ہر طرح کی ضرورت سے پاک و منزہ ہے. وہ غنی بالذات ہے. لہذا جسمانیت، وہ جسمانیت جس میں یہ دو خصوصیات پائی جاتی ہوں، یعنی مرکب ہو اور مکان کی طرف محتاج ہو، وہ پروردگار کی غنی مطلق اور مطلق بے نیاز ہونے والی صفات کے ساتھ تضاد رکھتی ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم خدا سے جسمانیت کی صفت کو سلب کریں اور کہیں تو خدا وہ ہے جو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. صفات سلبیہ میں سے دوسری صفت جس کا خدا سے سلب کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خدا کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، خدا کسی چیز میں سماتا نہیں ہے، خدا کسی چیز میں سمانے والی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شے کسی چیز میں سما جائے یا کسی چیز میں حلول کر جائے تو وہ شے اپنے وجود کو ثابت رکھنے کے لیے، اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اس شے کی طرف محتاج ہوتی ہے جس شے میں وہ چیز حلول کر گئی ہو یا جس شے میں وہ چیز سما گئی ہو. جبکہ پروردگار غنی مطلق ہے، پروردگار بے نیاز ہے، اور اسے اپنے وجود کو ثابت رکھنے کے لیے، اسے اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا نصارہ کا یہ کہنا اس مبنا کے مطابق کہ ان کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے حضرت مسیح کے وجود میں پروردگار حلول کر گیا ہے، ان کا عقیدہ خود بخود باطل ہو جاتا ہے، ان کا نظریہ خود بخود غلط ہو جاتا ہے. کیونکہ پروردگار کوئی ایسی چیز نہیں، ایسی ذات نہیں جو کسی بھی شے میں حلول کر جائے، کسی بھی شے میں سما جائے. صفات سلبیہ میں سے تیسری جو صفت ہے وہ ہے اتحاد اور وحدت کی صفت. خداوند عالمین اتحاد اور وحدت کی صفت سے مبرہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اتحاد اور وحدت کے دو معانی ذہن میں آ سکتے ہیں. جب ہم اتحاد اور وحدت سنتے ہیں تو دو طرح کے معنی ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں. نمبر ایک، اتحاد اور وحدت اسے کہتے ہیں، اتحاد اور وحدت سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ دو مختلف چیز آپس میں مل جائیں، آپس میں ملنے کے بعد، ان دونوں کے ملنے کے بعد کوئی تیسری شکل یا کوئی تیسری شے وجود میں آ جائے. اگر ہم اتحاد کا یہ معنی لیں تو اتحاد اس معنی میں خدا کی شان اور خدا کے ذات کے ساتھ، خدا کی ذات کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا بلکہ منافات رکھتا ہے. کیونکہ پروردگار ایسی ذات نہیں جو کسی شے سے مل کر بنی ہو. پروردگار ترکیب سے پاک ہے، پروردگار مرکب نہیں ہے. لہذا اتحاد کا یہ معنی خداوند عالمین کے ساتھ، ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتا. لیکن اتحاد کا ایک اور معنی بھی ذہن میں آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. وہ معنی کیا ہے؟ دو وجود جو کسی صفت میں مشترک ہوں. اگر ہم اتحاد کا یہ معنی لے لیں تو یہ معنی خدا کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی یہ معنی خدا پر اطلاق آ سکتا ہے. مثال کے طور پر کیا؟ مثال کے طور پر یہ کہ دو شے، دو مصداق، دو اشیاء کسی ایک چیز میں، ایک صفت میں مشترک ہوں. جیسے کہ انسان اور حیوان،
دونوں جسم رکھنے میں مشترک ہیں، یا دو مختلف انسان مثلا علی اور مثلا زید، یہ دونوں دو انسان ہیں لیکن انسانیت کی صفت میں دونوں مشترک ہیں۔ یہی انسانیت کی صفت علی میں بھی پائی جاتی ہے، یہی انسانیت کی صفت زید میں بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم خدا کے لیے بھی وحدت اس معنی میں لے لیں تو یہ معنی خدا پر اطلاق آ سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا اور انسان وجود رکھنے میں مشترک ہیں، وحدت ہیں، یعنی جس طرح انسان وجود رکھتا ہے اسی طرح سے خدا بھی وجود رکھتا ہے۔ اب میں یہاں پر آ کر عرفاء کا ایک قول، جس میں عرفاء فرماتے ہیں، صوفی فرماتے ہیں کہ کائنات میں وجود رکھنے والی ہستی صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، خدا کے علاوہ کوئی بھی ہستی وجود نہیں رکھتی۔ اس نظریے سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس نظریے سے ہم کیا مراد لے سکتے ہیں؟ عرفاء کے اس نظریے کو ظاہر پر اطلاق مطلق نہیں کر سکتے، اس کو ہم ظاہری معنی پر، اس سے ہم ظاہری معنی مراد نہیں لے سکتے، بلکہ عرفاء کا جو یہ قول ہے اسے تعویل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تعویل کس انداز میں کریں گے؟ اسے ہم تین انداز میں تعویل کر سکتے ہیں کہ صرف وجود صرف ذات وحدہ لا شریک اور خدا رکھتا ہے، خدا کے علاوہ جتنے بھی اس کائنات میں بستے ہیں وہ وجود نہیں رکھتے ہیں۔ اس کی پہلی تعویل تو یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اس عالم ہستی میں وجود رکھنے والی ذات صرف خدا کی ذات ہے، اور باقی جو بھی خدا کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں وہ ذات خداوند قدوس کے آثار ہیں، وہ خداوند عالمین کے افعال ہیں، وہ خداوند عالمین کے جلوے ہیں۔ حقیقت وجود صرف خدا کا ہے۔ عرفاء کے اس قول کا مفہوم، پہلا مفہوم اور اس کی پہلی تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ عالم میں وجود صرف خدا رکھتا ہے، خدا کے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں تمام موجودات خدا کے وجود کے آثار، خدا کے وجود کے اثرات اور خدا کے وجود کی جھلکیاں ہیں، خدا کے افعال کا نتیجہ ہے۔ عرفاء کے اس قول کو دوسرے معنی میں بھی ہم تعویل کر سکتے ہیں۔ وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ کائنات میں حقیقی وجود صرف خدا کا ہے، مستقل وجود صرف خدا کا ہے، وجود ذاتی صرف خدا رکھتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی شے، کوئی بھی فرد اس دنیا میں وجود استقلالی نہیں رکھتا، یعنی بذات خود اپنے تئیں وجود نہیں رکھتا، اپنے تئیں بذات خود وجود ذاتی رکھنے والا، مستقل وجود رکھنے والا، استقلال کے ساتھ وجود رکھنے والا صرف خدا کی ذات ہے۔ خدا کے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں ان کا وجود غیری ہے، یعنی ان کا وجود خدا کے وجود کی وجہ سے ہے، ان کا وجود کسی اور کے وجود پر منحصر ہے، ان کا وجود کسی اور کے وجود کے صدقے میں ہے، اس کا وجود کسی اور کے وجود کی وجہ سے ہے۔ خدا اپنی وجہ سے موجود ہے، لیکن ہم سب جتنے بھی انسان ہیں، جتنے چرند ہیں، جتنے پرند ہیں، جتنے حیوانات ہیں، یہ کائنات ہے، یہ ہستی ہے، یہ سب بھی موجود ہیں، لیکن ان کا وجود استقلالی اور ذاتی نہیں ہے، بلکہ ان کا وجود خدا کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اس عرفاء کے قول کی تیسری تعویل جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ عرفاء معرفت کے اس مقام اور اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہنچ کر صرف انہیں خدا کا وجود دکھائی دیتا ہے، اور خدا کے وجود کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں انہیں وہ
وجود تصور نہیں کرتے، بلکہ انہیں وہ ایک اعتبار وجود اعتباری سمجھتے ہیں، خواب کی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں حقیقت وجود حقیقی رکھنے والی ذات صرف خدا کی ذات ہے، باقیوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ خدا کے وجود کے مقابلے میں دوسروں کے وجود کو وہ وجود ہی نہیں سمجھتے۔ لہٰذا ان تین طریقوں سے عرفاء کے اس قول کی تعویل کی جا سکتی ہے کہ جس میں عرفاء فرماتے ہیں کہ وجود صرف خدا کا وجود ہے، خدا کے وجود کے علاوہ باقی سب وجود نہیں رکھتے ہیں، خدا صرف ہستی محض ہے، خدا کے علاوہ جو بھی وجود کائنات میں ہے یہ سب وجود اعتباری ہیں، ان کا کوئی حقیقت میں وجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں ہم صفات سلبیہ خداوند عالمین کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔